توفیق دے خدا صدقے حضور دے صدقے حضور دے کہ گوندا رواں میں ہر گھڑی گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے بس گوندا رواں میں ہر گھڑی گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے بولو توفیق دے خدا صدقے حضور دے تو بڑا خوبصورت شعر کہ اکھراں چ نہ سماون سونے تے مرتبے سونے تے مرتبے اکھراں چ نہ سماون سونے تے مرتبے اللہ ہی جاندا ہے اللہ ہی جاندا ہے رتبے حضور دے اللہ ہی جاندا ہے رتبے حضور دے بولو نا اللہ ہی جاندا ہے رتبے کیونکہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اتھا جانیو بولن دی اللہ ہی جاندا ہے رتبے حضور دے اور درشن نبی تے پاؤن لے موسیٰ دعا کرن موسیٰ دعا کرن درشن نبی تے پاؤن لے موسیٰ دعا کرن چم دے جبرائیل چم دے جبرائیل طلبے حضور دے چم دے جبرائیل طلبے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد چم دے جبرائیل جے ہاں چم دے جبرائیل جے طلبے حضور دے چم دے جبرائیل جے طلبے حضور دے تے کہندے نے نہ جنت جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں اے رب دے خزانے نے پر رب دے خزانے نے پر قبضے حضور دے رب دے خزانے نے پر قبضے حضور دے پھر کیوں نہ گوندا رواں میں ہر کھڑی نغمے حضور دے اور در در تے جان دیاں لوڑاں پہندیاں
لوڑا بندیاں در در کے جان دیا لوڑا مٹے دیا غیرہ دے منہ نہیں ویکھ دے غیرہ دے منہ نہیں ویکھ دے منگتے حضور دے غیران دے منہ نہیں ویکھ دے منگتے حضور دے اور صدیق ہے او یا عمر عثمان یا علی عثمان یا علی صدیق ہے او یا عمر عثمان یا علی توقیر جسم جو ملے صدقے حضور دے توقیر جسم جو ملے صدقے حضور دے اور شاکر نو انج نوازیا سیدان دی ذات نے سیدان دی ذات نے کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں اور میں کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں شاکر نو انج نوازیا سیدان دی ذات نے کہ منگیوں بغیر پہ ملے منگیوں بغیر پہ ملے ٹکڑے حضور دے منگیوں بغیر پہ ملے ٹکڑے حضور دے مل کے گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے گوندا رواں میں ہر گھڑی مولا گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے گوندا رواں میں ہر گھڑی نغمے حضور دے جناب تنویر اللہ شاکر قادری صاحب شاکر مجھے نوازیا سیدان دی ذات نے سامعین گرامی قدر وہ شاعر کہتے ہیں نا وہ طاہر عباس کدھر کھینچی یہ کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے ارے کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے سرکار کی نسبت کا سلا ہے کہ نہیں ہے وہ تو بارگاہ اس بارگاہ کی وہ بات کرتے ہیں وہ ایک پنجابی کا شاعر ہے میرے ذہن میں وہ شعر آ رہا ہے سیکتے پھرتے غلامی دے لئی یارو اسرافیل ورگے میکائیل ورگے تے بچہ ہرنی دا جے حسین کے منگے بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی کھیلتے پھرن جبرائیل ورگے وہ بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی کھیلتے پھرن جبرائیل ورگے تے سردار ادب دی حد مک گئی سردار ادب دی حد مک گئی اور بوا لگ دے نہیں اسرائیل ورگے کیسی ہے نا آئیں بھی پلٹتے ہیں آقا کے ذکر بھی جانے کیونکہ نفس خاموش ہو جاتی ہے اس بارگاہ میں جذبوں کی بات ہے اگر تعریف یا توصیف انسان کے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں تو نہ ہوتے یہ تو ہم اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں شاعر کہتا ہے وہ بارگاہ ایسی ہے کہ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گدا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گدا ہے ارے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گدا ہے ارے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے سانسوں میں
پاس کی بستی میں عجب جشن کپا ہے اور آقاب اللیل تیرے سایہ گیسو کا تلاش یہاں پہ احمد علی حاکم کو نہ یاد کرے میرا شعر بھی مکمل نہیں ہوتا فرماتے ہیں لکھا قیدی ہو گیا پہ احساس گئے وہ لکھا قیدی ہو گیا پہ احساس گئے جدو یار نے جوڑیاں زلفا لکھ دل مرڑی گئے سو رب دی جدو یار مروڑیاں زلفا بن رات دے حاکم رات پہ گئی جدو یار نے چھوڑیاں زلفا لکھا ساوڑا گئے پنر دے گئی جدو یار نے جوڑیاں زلفا آقاب اللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا اور اگر امتیاز صاحب اجازت ہو تو میں اس پہ ایک اور شعر کہہ دیتا ہوں کہ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے بھلا نو رب کہا تانوں اور کی دوا اور رنگ سارے مصطفیٰ دے ہوٹاں تے مک گئے تے رندہ نو پین دی ہن لوڑ کوئی نہ رہی اور رندہ نو پین دی ہن لوڑ کوئی نہ رہی کیونکہ سارے نشے تے آپ دے نینا تے مک گئے آقاب اللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والا سے تیری نیم نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے اور افلاک کی چنبش تیرے ابرو کا اشارہ آقا عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ دکھا کیا بیان ہو کسی سے آقا مدحت تیری جو بات میں نے شروع میں کی تھی اسی پہ اختتام کی جائے بار رہا ہوں کیا بیان ہو کسی سے آقا مدحت تیری کیونکہ محبوب خدا سید و سرور کے برابر اے محبوب خدا سید و سرور کے برابر لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر دنیا میں تو لاکھوں ہے سکندر کے برابر آقا کوئی نہیں ہے تیرے نوکر کے برابر پھر کیا بیان ہو کسی سے آقا مدحت تیری یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے اور آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے اور شاہ صاحب نے بات کو بڑے نقطہ کمال تک لے گئے کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے ارے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گنہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے آقا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے آئیں میرے لیے یہ سعادت فخر کی بات ہے کہ آپ نے اکثر اس ہستی کو دیکھا ان کا نام سنا ان کے ملفوظات سے فیضیاب ہوئے انہی کے برادر اصغر انتہائی اعلیٰ انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کے علم میں فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں محترمی مکرمی عزت مآب عالم باعمل فاضل نوجوان خطیب شعلہ بیان واعظ نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قاری سید امتیاز احمد قادری صاحب جو برادر اصغر ہیں محترمی مکرمی عزت مآب جناب قاری سید شیراز احمد مجددی ہاشمی صاحب کے میں آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے فیضیاب فرمائیں آپ محبت برائے نعرہ میں پہلی مرتبہ نعرہ لگوا رہا ہوں پہلے آپ لگواتے رہے ہیں اگر کوئی زبان خاموش نہ ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور میرا بھی جی کرتا ہے کہ سارے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے نبی کا نام لیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سامعین گرامی قدر آپ کی سماعتوں کی نظر محترمی مکرمی عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری سید امتیاز احمد قادری صاحب زندہ مجدود آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے فیضیاب الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان
والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو اور میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو اور میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں سمندر کی مغرور دھاروں سے کہہ دو اور میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء قائد الانبیاء اشرف الانبیاء افضل الانبیاء صدر الانبیاء شب اسرا کے دولہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ مخلصانہ ملحائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین لائق صد مبارکباد ہیں اس محفل کو سجانے والے
اور مبارکباد کا مستحق ہے ہر وہ شخص جو اس محفل میں آیا ہے، کیونکہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی محفل سجانا یہ عاشقوں کا ہی کام ہے، اور الحمدللہ آج جنہوں نے محفل سجائی ہے نام بھی عاشق ہے اور کام بھی عاشقوں والا ہے، اور یہ محفلیں سجانا یہ عشق والوں کا، محبت والوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جنہیں خدا اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کائنات ارض و سماوات میں اس کائنات کے لیے اور اس میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے پیش نظر اللہ جل مجدہ الکریم نے انسانوں میں سے چند اپنے مخصوص لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کا مشن اس کائنات اور وما فیہا کی اصلاح، تربیت، صراط مستقیم تک پہنچانا تھا۔ ان مخصوص لوگوں کو انبیاء کرام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان خاص لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذمہ چند کام لگائے۔ ایک کام ہر نبی کے ذمہ جو لگا وہ دعوی توحید ہے، توحید کا پرچار ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ لیس کا مثلہ کی شان والا ہے، وعلی کل شیء قدیر کے مقام والا ہے۔ اور دوسرا کام دعوی نبوت و رسالت، کہ میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان احکام کی، شریعت کے احکام کی تبلیغ ہے کہ جو ہر دور کے مناسب حال اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے کہ یہ احکام تم نے لوگوں میں پھیلانے ہیں، لوگوں میں پہنچانے ہیں۔ ابھی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چند دعوے تھے جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے انبیاء کو، جن کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر یہ دعوے کرنے ہیں۔ اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں دلیل بھی ہوتی ہے، جہاں دعویٰ ہوگا وہاں دلیل ہوگی، بنا دلیل کے دعویٰ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کے انبیاء کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے دعوی توحید اور دعوی نبوت اور رسالت کرنا تھا۔ تو اب یہ دعوے تھے، ان پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے معجزات کی شکل میں ہر نبی نے جو دعویٰ کرنا تھا اس دعوے پر دلیل کے طور پر معجزات کی شکل میں دلیلیں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ معجزات کی شکل میں اللہ نے ان کے ان دعووں پر وہ دلیلیں دی، دعوی توحید، دعوی رسالت۔ ان دعووں پر دلیل کیا؟ ہر نبی کا معجزہ۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوی توحید کیا، دعوی رسالت کیا، لوگوں نے دلیل مانگی کہ تم دعویٰ کر رہے ہو خدا وحدہ لا شریک ہے، تم اس کے نبی ہو، رسول ہو، دلیل لاؤ۔ حضرت موسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عصا دیا گیا، رب نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پہ رکھا تو
تو وہ لکڑ کا عصا، جو ابھی لکڑ کا عصا نظر آ رہا تھا، لیکن ابھی زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، اور دیگر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کوئی اور دلیل لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دائنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا، تو جب بغل میں رکھا تو یہ ہاتھ تھا، لیکن یہ ہاتھ جب باہر نکالا تو ہاتھ نہیں رہا، یہ نور بن چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، وہی دعویٰ توحید، وہی دعویٰ رسالت۔ لوگوں نے کہا دلیل لاؤ، کہا دلیل مانگتے ہو کسی بیمار کو لاؤ۔ بیمار کو لایا گیا، آپ کے سامنے جب بیمار آیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس بیمار کے جسم پہ پھیرا، اسے شفا مل گئی۔ کہا اور دلیل چاہیے، کسی اندھے کو بھی لاؤ۔ اندھے کو لایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ نابینا شخص کو بینائی نصیب ہو گئی۔ کہا اور چاہیے تو کسی مردے کو بھی لے آؤ، قربان جائیں۔ لوگ مردے کو بھی لے آئے، مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس مردے کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اسے زندگی مل گئی۔ سرے راہیں ایک بات کرتا چلو، دین اسلام یہ مذہب مہذب، یہ اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ اس کی مثال نہیں، اس دین کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ کسی مذہب کا مطالعہ کرو، کسی دین کا مطالعہ کر کے دیکھو، کسی بھی دین میں کبھی دوسرے نبی کی شان بیان نہیں کی جاتی، کسی دوسرے کے پیشوا کی شان بیان نہیں کی جاتی۔ عیسائی اس وقت تک اپنے آپ کو پکا عیسائی نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کرتا۔ یہودی اس وقت تک اپنے آپ کو پکا یہودی نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کرتا۔ لیکن ایک مذہب مہذب، یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جب تک وہ یہ نہ کہہ لے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تمام رسولوں کی عظمت کو جب تک کوئی سلام نہیں کر لیتا ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ حقانیت ہے دین اسلام کی، یہ مذہب مہذب ہے، اور اس مذہب کا منہ بولتا چیلنج ہے کہ کوئی ہے کائنات میں ایسا مذہب، کوئی اسلام جیسا دین ہے کہ جس میں کسی اور کی بھی شان بیان کی جا رہی۔ محفل سجی ہے ذکر میلاد مصطفیٰ کی، اور دیکھو ہم اس میں دوسرے نبیوں کی بھی شان بیان کرتے ہیں۔ یہی خاصہ ہے دین اسلام کا۔ الغرض اللہ نے ہر نبی کے کچھ کام ذمہ لگائے، کچھ دعوے ذمہ لگائے، اور ان دعووں کو سچ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دلیلیں عطا کی، معجزات کی شکل میں دلیلیں دی۔ اب غور کرنا، ہر نبی نے یہی دعویٰ کیا، دعویٰ توحید، دعویٰ نبوت و رسالت، اور ہر نبی کو دعوے پہ دلیل دی گئی، معجزہ دیا گیا۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری آئی حبیب پروردگار کی، تو پھر کیا تھا؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ سارے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان سب کو جمع کیا گیا، اور ان میں مزید کمال پیدا کر کے اللہ نے وہ سارے اپنے محبوب مصطفیٰ کو عطا کر دیے۔ غور کرنا جس بات کی طرف میں جا رہا ہوں، دعویٰ توحید، دعویٰ رسالت ہر نبی کی ذمہ داری، اور اسی دعوے پر دلیل کے لیے معجزات
اب غور کرنا، محبوب مصطفیٰ کریم نے بھی وہی دعویٰ کیا، دعویٰ توحید تھا، دعویٰ رسالت تھا، دعویٰ نبوت تھا، احکام شریعت تھے، وہ سب باتیں تھی، وہی دعویٰ تھا، وہی مطالبہ تھا۔ میری طرف توجہ رکھیں، وہی دعویٰ تھا، وہی مطالبہ تھا، لیکن قربان جائے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا جو جواب تھا، مصطفیٰ کا جواب وہ نہیں تھا۔ غور کرنا، دعویٰ وہی تھا، دعویٰ توحید، دعویٰ رسالت، دعویٰ وہی، مطالبہ وہی، لیکن جب لوگوں نے دلیل مانگی تو محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ارے لوگوں، اس دعوے پہ، دعویٰ توحید اور دعویٰ رسالت پہ دلیل مانگتے ہو تو سنو، وہ نبی اور تھے کہ جنہوں نے معجزات کو دکھایا، جنہوں نے صفات کو دکھایا۔ سنو، مجھ سے دلیل مانگتے ہو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، وہ اور تھے جو صفات دکھاتے تھے، مجھے دیکھو میری ذات ہی معجزہ ہے۔ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، غور کرنا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، رب فرما رہا ہے، اپنے محبوب کا قول رب نے قرآن بنا دیا، قرآن بنا کے ذکر کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی محبوب مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ جب دعویٰ توحید کیا، دعویٰ نبوت اور رسالت کیا، لوگوں نے دلیل مانگی تو سب سے پہلا معجزہ جو مصطفیٰ نے دکھایا وہ کوئی صفات نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اب قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے اس بھرے مجمع میں، وہ پہلا مجمع جس میں دعویٰ توحید اور دعویٰ رسالت کیا گیا، اس بھرے مجمع میں محبوب مصطفیٰ کریم نے یہ کہا ہوگا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ محبوب نے یہ کہا ہوگا، لوگو میری زلفوں کو دیکھو۔ عاشقوں کی محفل ہے، عاشق بن کے بیٹھو۔ محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہوگا، میری زلفوں کو دیکھو، یہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات کو معجزہ بنایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میری پوری ذات معجزہ ہے۔ کیا مانا؟ میری زلفوں کو دیکھو، یہ بھی معجزہ ہے۔ ذرا ایک منٹ، معجزے کی تعریف بھی سامنے ہو جائے نا ذرا اور وضاحت سے، آسان لفظوں میں، تو بات اور کھل جائے گی اور مزہ آئے گا۔ سنو، معجزہ، معجزہ وہ